ایک رات کی فضیلت یہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے میں کیلکولیٹ کرو گے کیلکولیٹر پر 84 سال. کیا مطلب؟ ایک رات میں قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا 84 سال قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ. ایک رات نماز پڑھو گے 84 سال نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا. یہ شب قدر کی فضیلت ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی رات شب قدر ہے؟ مولوی صاحب نہیں پتہ. اتنا پتا ہے رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں ہے، لیکن کون سی رات ہے نہیں پتا. جانتے ہو شب قدر کون سی رات ہے؟ یہ علم اللہ تعالیٰ دنیا میں اتارنے والا تھا، مگر 2 صحابی آپس میں لڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا. اگر وہ نہ لڑے ہوتے اور آپس میں اختلاف نہ کیا ہوتا انہوں نے شب قدر کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ بتا دیتا کہ 25ویں رات شب قدر ہے یا 27ویں رات شب قدر ہے یا 23ویں رات شب قدر ہے. 2 لوگوں نے جھگڑا کیا، اللہ نے شب قدر کا علم دیا. اختلاف ہمیشہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے میرے پاس. اسی لیے اللہ کے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے اقیموا صفوفکم، اے میرے صحابہ نماز صحیح کر لو، صفیں درست کر لو. اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو درست کر لو. لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اے میرے صحابہ تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بیچ میں دوری پیدا کر دے گا. یعنی ایک سنت آپ چھوڑیں گے نماز کے اندر، اگر سب کو سیدھا نہیں کریں گے اور قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہوں گے ہم کی چال میں آ گئے. اب حضرت آدم کو احساس ہوا، حضرت حوا کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی تو بہت بڑی ہو گئی. اب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے پکارا اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا، بہت بڑا اتیاچار کر لیا. ایک نکتہ بتاؤں، ایک پوائنٹ بتاؤں، کوئی گناہ کرنے والا کسی اور پر ظلم نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. جو حرام کام کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اتیاچار کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. ہمارے باپ آدم کی دعا ہمیں یہ سبق دے رہی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جان کے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم کو نہیں بخشا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم سے زیادہ خسارے والا، ہم سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے توبہ قبول کی. دیکھو غلطی تو ابلیس نے بھی کی تھی. اللہ نے ابلیس سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. غلطی ابلیس نے بھی کی، غلطی آدم نے بھی کی، مگر ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی کر کے ڈھٹائی کرو، چوری کر کے سینہ زوری کرو، گناہ کر کے گناہ کی دلیل دو. اور آدم کا طریقہ یہ ہے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لو. میرے بھائیو اب جو آدم کی اولاد ہے، جو آدم سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اس سے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اے آدم کی اولاد تم سب کے سب گنہگار ہو، تم سب کے سب خطا کار ہو. آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، حوا کی ہر بیٹی خطا کار ہے. اگر کوئی کہتا ہے صاحب مولوی صاحب میں نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. ہر انسان کے دامن پہ کچھ نہ کچھ دھبے ضرور ہیں میرے بھائی. یہ الگ بات ہے
کسی کے دھبے نظر آتے ہیں اور کوئی چمکیلا کپڑا پہن کے اور وائٹ کلر کا کرتا پہن کے اور بہترین ٹوپی لگا کے نکلتا ہے، اس کا کپڑا اور اس کا اجلا کپڑا اس کے دامن کے سیاہ اس کے کارناموں کو چھپا لیتا ہے، مگر دامن سب کا گندا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، لیکن ہاں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو خوب توبہ کرتا ہو، جو خوب اللہ سے معافی مانگتا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ جانتے ہو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جتنی قومیں تباہ ہوئیں سب گناہ کی وجہ سے تباہ ہیں۔ قوم عاد کا نام سنا ہے؟ ارے آج یہ دنیا کی وہ طاقتیں جو غریب مجبوروں کو مار رہی ہیں، بے قصوروں کو مار رہی ہیں، جا کے بتا دو ان سے کبھی دنیا میں کوئی قوم عاد بھی آئی تھی؟ ایسی قوم تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتی تھی، اور قوم عاد کے لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے پاورفل کوئی نہیں ہے، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے شکتیشالی کوئی نہیں ہے۔ جانتے ہو اللہ نے انجام کیا کیا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ آسمان سے قوم عاد کے اوپر ایسی چنگھاڑ کی آواز آئی، ایسی آواز آئی، ان آواز کو سن کر کے ان کے کان کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ وہیں پر مر گئے۔ ایسی آواز آئی آسمان سے، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے قوم عاد، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مرے پڑے رہ گئے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا۔ قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، آسمان سے آواز آئی، اور قوم عاد کے اوپر کیا عذاب آیا؟ اللہ نے 8 دن لگاتار ایسی ہوا چلائی، پٹک پٹک کے اللہ نے مارا، اور قوم عاد کے لوگ زمین پہ ایسے مرے پڑے تھے، ان کی کھوپڑی الگ ہے، ان کا دھڑ الگ ہے، ان کا سر الگ ہے۔ اللہ کہتا ہے کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح زمین پہ پڑے تھے۔ یہ انجام قوم عاد کا ہوا۔ کیوں ہوا میرے بھائی؟ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، انہوں نے گناہ کیا تھا۔ قوم سمود کا یہ انجام کیوں ہوا؟ انہوں نے حضرت شعیب کی، انہوں نے حضرت صالح کی نافرمانی کی تھی، اور اللہ کے حکم سے جو اونٹنی آئی تھی اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ جب جب دھرتی پر پاپ ہوا ہے، جب جب دھرتی پر گناہ ہوا ہے، دھرتی پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت دیکھیے۔ یہ آنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اور یہ اپنی عورتوں کے بجائے مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا تھا، مرد سے جسمانی تعلق قائم کرتا تھا۔ یہ اغلام بازی کیا کرتے تھے، یہ لونڈے بازی کیا کرتے تھے، یہ مرد کے ساتھ ناجائز کام کیا کرتا تھا۔ آج بھی سماج میں یہ گندا کام کرنے والے کان کھول کر کے سن لے، اغلام بازی کرنے والا یہ زناکاری سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ زناکاری کرنے والا غلط کر رہا ہے، مگر اغلام بازی کرنے والا بہت غلط کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ گندا کام کیا تو جانتے ہو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، اور اللہ نے پوری ان کی بستی کو پلٹ دیا۔ اور آج بھی سعودی عرب کے سفر پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو وہ جگہ مل جائے گی، اور وہاں پہ ڈیڈ سی کے نام سے وہ جگہ ہے، اور اس ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں بحر مردار، اس پانی کے اندر آج بھی اس بستی کے اوشیش پائے جاتے ہیں، اس علاقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہزاروں سال پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا اور پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، جس نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا، جو کام عورت کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے وہاں مرد کے ساتھ کرتا تھا، اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ اللہ نے آسمان سے پتھر برسایا اور پوری بستی کو الٹ دیا۔ اور آگے بڑھیے، شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ 420 کرتی تھی، اپنے ترازو میں ڈنڈی مارا کرتی تھی
اور 1 کلو سامان دینا ہوتا تھا تو 900 گرام دیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، 400 BC کیا کرتی تھی۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے ایسی بدلی بھیجی، ان کو جب بارش تھم گئی اور گرمی لگنے لگی اور آسمان میں بدلی نظر آئی، ان کو لگا کہ بارش ہوگی، وہ جلدی سے بدلی کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے اور بدلی سے آگ برسنے لگی اور پوری بستی کا کام ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا حضرت شعیب کی قوم کے اوپر۔ میرے بھائیوں، اتہاس بتاتا ہے، قوموں کی تاریخ بتاتی ہے، جب جب دھرتی پر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 20ویں پارے کے لاسٹ میں فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ میرے بندو، ہم نے ہر قوم کو جس کو ہلاک کیا اس کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا۔ کسی کے اوپر آسمان سے پتھر برسایا، کسی کے اوپر آسمان سے آواز آئی اور کسی کو زمین میں دھسا دیا اور کسی کو سمندر میں ڈوبا ڈوبا کے مار دیا۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا فرعون۔ وہ کیا کرتا تھا؟ بچوں کو مروا دیتا تھا، بچوں کو مروا دیتا تھا۔ اچھا، فرعون کا نام ہم سنتے کہتے بڑا ظالم ہے، اور اسرائیل کا نام آتا ہے تو ہمارے کچھ لوگ یوٹیوب پر اور ٹویٹر پہ کہتے ہیں آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ارے ظالموں، یہ بحث چھوڑ دو، اسرائیل میں ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے، کس کمیونٹی پر ہو رہا ہے، کس قوم پر ہو رہا ہے؟ یہ سوچو، پچھلے چند مہینوں میں غازہ کی سرزمین پر ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے گئے، ان کی کٹی پھٹی لاشیں جا کے دیکھ لو میرے بھائی، آپ کے منہ سے نوالا نہ اترے گا، آپ کے حلق سے کھانا نہ اترے گا۔ ارے بچوں کی کیا غلطی ہوتی ہے میرے بھائی؟ بچے تو سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ کہیں اسکول ہوتا ہے روڈ پر تو سرکار وہاں پہ بورڈ لگاتی ہے کہ گاڑی دھیرے چلائیے، یہاں بچوں کا اسکول ہے۔ بچوں کے ڈاکٹر کے یہاں جاؤ تو بڑے بڑے وہاں پہ بورڈ لگے رہتے ہیں، کیپ سائلنٹ دیر آر چلڈرن، خاموش رہیے یہاں پر بچے ہیں۔ بچوں سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، بچوں کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ میرا پروگرام ہونے والا ہے میرٹھ کی سرزمین پر 17 تاریخ کو، ابھی آج وہاں سے فون آیا کہ پرمیشن نہیں ملا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ملا؟ بولے 18 تاریخ کو ایگزام ہونے والا ہے اور پرشاسن نے کہا کہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے، بچوں کو رات میں ایگزام کی تیاری کرنا ہوگا، آپ لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے، بچے تیاری نہیں کر پائیں گے۔ اتنا بچوں کا لوگ خیال کرتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں بچے مار دیے گئے، ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہے میرے بھائیوں، اور آج دنیا اس کا سپورٹ کر رہی ہے۔ ایک فرعون، اس کو لوگ گالی دیتے بڑا ظالم تھا۔ ارے فرعون تو بچوں کو مرواتا تھا، بچیوں کو نہیں مرواتا تھا۔ اس کو کسی نے بتایا تھا کہ تیری حکومت ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کے تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر اتنا بزدل تھا، جب اس کو بتایا کسی جوتشی نے کہ تیری حکومت میں ایسا بچہ پیدا ہوگا، اس نے آرڈر دے دیا، سارے بچوں کو مروانے کا آرڈر دے دیا۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھو میرے بھائی کہ اس نے اتنے بچوں کو مروایا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بچانا تھا۔ اللہ نے کیسے بچایا لمبا واقعہ ہے، میں وہ آپ کو ادھر نہیں لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں، کس طریقے سے فرعون کے محل میں اور فرعون کے پیسے سے حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے۔ اور یہی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام اس سے آ کے کہتے ہیں کہ اے فرعون، میں اللہ کا رسول ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو فرعون اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے وما رب العالمین، اے موسیٰ کون رب العالمین؟ میں سب کا رب ہوں، میں جلاتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اے موسیٰ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ بڑی بڑی ندیاں میرے محل کے پاس سے گزرتی ہیں، میں ان نہروں کا مالک ہوں، میں ان ندیوں کا مالک ہوں۔ اے موسیٰ تو ڈھنگ سے بول بھی نہیں سکتا ہے، تو کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ اے موسیٰ کون ہے تیرا اللہ؟ اے
حامان جلدی سے سیڑھی لاؤ، میں چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیا کر رہا ہے، موسیٰ کا اللہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اس نے موسیٰ کے رب کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے انجام کیا کیا؟ اسی فرعون کو جو اپنی حکومت پر بڑا ناز کیا کرتا تھا، اللہ نے پانی میں ڈوبو ڈوبو کر کے مار دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو زمین میں ڈوبا ڈوبا کے مار دیا۔ اللہ کا عذاب میرے بھائی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں میرے بھائی۔ ہمارے گھر میں کاکروچ آ جائیں ہم دوا لاتے ہیں، ہمارے کمرے میں چوہا آ جائے ہم چوہے کو پکڑنے کی مشین لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ چوہے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو کتر جائیں گے، ہمارے کپڑوں کو برباد کر دیں گے، ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہم چوہوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم کیڑوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم مچھروں کے لیے مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں، اور دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے گناہ۔ ہم گناہ سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ سب سے خطرناک چیز ہے گناہ میرے بھائی۔ اور جانتے ہو گناہ کا اثر باڈی پر بعد میں پڑتا ہے، گناہ کا اثر سب سے پہلے دل پر پڑتا ہے۔ اور نوٹ کر لو میری بات، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی خوبصورتی پر ناز مت کرنا، کبھی اپنے حسن پر ناز مت کرنا۔ اللہ کو خوبصورتی اور حسن سے مطلب نہیں ہے، اللہ کو تمہارے دل سے مطلب ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی باڈی میں، انسان کے شریر میں ایک حصہ ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کی باڈی صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو انسان کی باڈی گڑبڑ ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں او لوگوں وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم فیئر اینڈ لولی لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، فیئر اینڈ ہینڈسم لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، تم فیس واش سے اپنا منہ دھلتے تھے کہ نہیں دھلتے تھے، میری بہنوں تم کتنی دیر میک اپ کرتی تھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا، اللہ کیا تو دل دیکھا جائے گا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے پروردگار وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اے اللہ مجھے تو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے تو قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ اے اللہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے دل پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، جب یہودیوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، اے یہودیوں تم نے اتنے گناہ کیے، تم نے اتنی نافرمانیاں کی کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر کے اندر سے نہر جاری ہونے لگتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، مگر انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو جاتا ہے۔ گناہ سے بچاؤ میرے بھائی اپنے آپ، گناہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو جب گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر عبد الغفار صاحب 1.5 گھنٹے تقریر کریں، مولانا جرجیز صاحب 2 گھنٹے تقریر کر لیں، مولانا معراج ربانی صاحب 3 گھنٹے تقریر کر لیں، کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا عالم آ جائے اور تقریریں کرتا رہے، دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے۔ میرے پیارے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس دھبے کو اریز کر دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے، اسے صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے ایک اور دھبا اس کے دل پہ ڈال دیا جاتا ہے، جب گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر دل کے اوپر ایک کور چڑھ جاتا ہے، ایک لیئر چڑھ جاتی ہے، اور یہ وہی لیئر ہے جس کا تذکرہ قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، میرے بندو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ اور جانتے ہو گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، کاروبار میں مندی ہو رہی ہے، جو بزنس میں ہاتھ لگا رہے ہو بزنس صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہے، ذرا غور کر لینا، ذرا جائزہ لے لینا، ذرا دھیان دینا، کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہو، رات میں بیٹھ کے شراب تو نہیں پی رہے ہو، کہیں زناکاری میں تو نہیں لگے ہو، کسی ناجائز لڑکی کے ساتھ کہیں ناجائز تعلق تو نہیں قائم کر کے رکھا ہے، کہیں موبائل پر کسی سے گندی چیزیں تو نہیں شیئر کر رہے ہو۔ اگر کوئی گناہ کر رہے ہو تو آپ کی روزی روٹی پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ایک بستی کی، بستی بڑے چین سے بڑے امن سے رہا کرتی تھی، اور بستی والے چین سے کھاتے پیتے تھے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جب بستی والوں نے گناہ کرنا شروع کیا اللہ نے روزی روٹی کا راستہ بند کر دیا اور اس بستی کے لوگ بھوکے مرنے لگے۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں سیلاب آ جاتا ہے، باڑھ آ جاتی ہے، کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لے، ذرا اپنے کرتوتوں کا جائزہ لے، جب تو گناہ کرے گا تو تیری روزی روٹی پر بھی اثر پڑے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا، ایک رات کی فضیلت یہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں کیلکولیٹ کرو گے کیلکولیٹر پر 84 سال، کیا مطلب ایک رات میں قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا 84 سال قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ، ایک رات نماز پڑھو گے 84 سال نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی رات شب قدر ہے؟ مولوی صاحب نہیں پتہ، اتنا پتا ہے رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں ہے، لیکن کون سی رات ہے نہیں پتا۔ جانتے ہو شب قدر کون سی رات ہے؟ یہ علم اللہ تعالیٰ دنیا میں اتارنے والا ہے، مگر 2 صحابی آپس میں لڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا۔ اگر وہ نہ لڑے ہوتے اور آپس میں اختلاف نہ کیا ہوتا انہوں نے شب قدر کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ بتا دیتا کہ 25ویں رات شب قدر ہے یا 27ویں رات شب قدر ہے یا 23ویں رات شب قدر ہے۔ 2 لوگوں نے جھگڑا کیا، اللہ نے شب قدر کا علم دیا۔ اختلاف ہمیشہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے میرے خیال سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے اقیموا صفوفکم، اے میرے صحابہ نماز صحیح کر لو، صفیں درست کر لو، اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو درست کر لو۔ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اے میرے صحابہ تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بیچ میں دوری پیدا کر دے گا۔ یعنی ایک سنت آپ چھوڑیں گے نماز کے اندر، اگر سب کو سیدھا نہیں کریں گے اور قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں دوری پیدا کرے گا، اور آج دوری پیدا ہو گئی ہے میرے لیے۔ ویڈیو دیکھا آپ نے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ویڈیو آ گیا ہے، ایک مسلمان کو چند نوجوان پکڑتے ہیں، جیسے آج کل بہت سارے مسلمانوں کو موب لنچنگ کے لیے پکڑ کے ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو پکڑ کے کہتے ہیں تو بتا اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟
تو بتا تو فلاں فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ اس کے منہ سے زبردستی یہ نعرہ نکلواتے ہیں اور تب اس کو جانے دیتے ہیں یہ مسلمان کے ساتھ ہے۔ ایک مسلک کا عالم گرفتار ہوتا ہے دوسرے مسلک کا، کہ لوگ خوشی مناتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا دوسرے مسلک کا عالم گرفتار ہے۔ لگے گی آگ تو گھر اور بھی آئیں گے زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میرے بھائی جب نفرت کی آگ لگے گی تو دوسروں کے گھر بھی جلیں گے، صرف ایک انسان کا گھر نہیں جلے گا۔ اگر آج جماعت اہل حدیث کا کوئی عالم اگر مصیبت میں ہے اور دوسرے مسلک کے لوگ خوشی منا رہے ہیں صاحب چلو اہل حدیثوں کا مولوی گرفتار ہو گیا اور مصیبت میں پھنس گیا، تو آج ہم نے دیکھا ابھی حال میں معاملہ پیش آیا، مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے ممبئی کے بریلوی مسلک کے عالم ہیں، ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے عالم ہیں۔ ان کو ابھی جوناگڑھ کے اندر انہوں نے ایک بیان میں ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر کی وجہ سے ان کو اریسٹ کر لیا پولیس نے، حالانکہ ضمانت مل گئی ہے، فی الحال وہ رہا ہو گئے، لیکن ابھی کیس چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ حالات ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر مسائل آئے، مصیبتیں آئیں، آج وہ بیچارے انڈیا کے باہر ہیں، ان کو لے کر کے کتنے لوگوں نے بڑی خوشی منائی کہ چلو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک اریسٹ ہو گئے، باہر چلے گئے اور انڈیا سے باہر چلے گئے، لوگوں نے خوشی منائی، ان کا ادارہ بند ہو گیا، ان کا اسکول بند ہو گیا، ان کا چینل بینڈ کر دیا، لوگوں نے خوشی منائی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آپس میں نفرت اور عداوت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کی دل ہوتی ہے۔ اور جانتے ہو ایک نقصان اور ہے گناہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے بیوی اور بچوں کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے۔ بچے نافرمان کیوں ہیں؟ بیوی نافرمان کیوں ہے؟ کبھی غور کرنا، باپ گٹکھا کھا رہا ہے، باپ بیڑی پی رہا ہے، باپ سگریٹ پی رہا ہے، باپ شراب پی رہا ہے، اور یہ امید کرتا ہے میرا بیٹا پانچوں ٹائم کا نمازی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن اگر بدچلن ہے تو اولاد بھی بدچلن ہوگی، اگر ماں بدچلن ہے تو بیٹیاں بھی بدچلن ہوگی۔ ماں باپ کا اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر، اس لیے اگر چاہتے ہو ہمارے بچے صحیح ہو جائیں، ہماری بیٹیاں صحیح ہو جائیں، تو اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیں اچھا بنانا پڑے گا۔ جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے، ہماری اولاد کی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح نہیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن ہم سے یہ کہتا ہے اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ تو ہو گئے گناہوں کے نقصانات۔ اب تقریر کا آخری پوائنٹ کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں، کیا ایسا کریں ہم کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ قرآن ہمیں طریقہ بتاتا ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے دونوں کنارے پر، فجر کی نماز بھی قائم کرو اور مغرب کی نماز بھی قائم کرو، دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز قائم کرو، یعنی عشاء کی نماز بھی پڑھو۔ یا 3 نمازوں کا ذکر ہوا، حالانکہ نماز 5 ٹائم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دن کے دونوں حصے میں نماز قائم کرو اور رات کے حصے میں نماز قائم کرو۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، کیونکہ نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک بہت سارے گناہوں سے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان میں جانتا ہوں انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی میرے پاس واٹس ایپ پر ایسے نوجوانوں کا میسج بھی آتا ہے، شیخ صاحب ایک گندی عادت میں پڑا ہوا ہوں، دعا کر دیجئے میرے لیے، اللہ مجھے اصلاح، مجھے کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ طریقہ میں قرآن کا آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی، بے حیائی اور برائی سے نماز روکے گی۔ میرے بھائی جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک
بہت ساری گندگی سے آپ شراب پینے والا اگر شراب بھی پی رہا اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. جب نماز کی پابندی کرے گا تو شراب کے اڈے پر نہیں جائے گا. جب وہ اپنے دل میں یہ طے کر لے گا مجھے 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، جب دوست لوگ کہیں گے چلو شراب کے اڈے پہ چلو، کہے گا نہیں یار شراب پی لوں گا تو عشاء کیسے پڑھوں گا، فجر کیسے پڑھوں گا. شراب کی عادت چھوٹ جائے. موبائل پر گندی چیزیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو جو انسان ناپاک کر لیتا تھا، جب اسے اس بات کی چنتا ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، وہ موبائل کو بند کر دے گا، اپنے آپ کو دور کرے گا، نہیں مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اپنے دل میں یہ عہد کر لو میرے نوجوان ساتھیوں، اگر اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اپنے دل میں یہ عہد کر لو مجھے نماز کی پابندی. اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا ہو کیمرہ لگا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر، کٹیہار اسٹیشن پہ بھی لگا ہوا ہے، پٹنہ اسٹیشن پر بھی لگا ہوا ہے، بڑے بڑے مال میں لگا ہوتا ہے. کیمرہ کیوں لگا رہتا ہے؟ اس کیمرے کا نام کیا ہوتا ہے؟ CCTV کیمرہ، سیکیورٹی کیمرہ. اس کیمرے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چور چوری کرنے کے پہلے سوچ لے تیری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کسی لڑکی کو چھیڑنے والا سوچ لے تیری تصویر آ رہی ہے کیمرے کے اندر. کیمرہ کا ڈر چور کو خبردار کر دیتا ہے، چھیڑنے والے کو خبردار کر دیتا. نہیں غلط کام مت کرنا، کیمرہ ریکارڈ. دنیا کے کیمرے سے ڈرنے والوں، اللہ کا کیمرہ بھی آن ہے 24 گھنٹے. اللہ کی نظر تمہارے اوپر 24 گھنٹے ہے. اللہ کے فرشتے اپنے کیمرے میں سب ریکارڈ کر رہے ہیں اور اللہ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے کرامن کاتبین تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. بندہ جب اپنے منہ سے کوئی لفظ بھی نکالتا ہے فرشتے اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ دل میں ڈر پیدا ہوگا اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، انسان گناہوں سے بچے گا. اور گناہوں سے بچنا ہے تو تیسرا کام یہ کرو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑو. قرآن کے اندر یہ کمال ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے کلام کا نور اسے گناہوں سے بچاتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. یہ قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے اور یہ قرآن لوگوں کے لیے رحمت ہے. قرآن میں بخار کا علاج نہیں ہے، قرآن میں زکام کا علاج نہیں ہے، قرآن میں ہماری روح کی بیماریوں کا علاج ہے. قرآن ہمارے روح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، قرآن ہماری روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو میرے بھائی. آج کے دور میں تو موبائل موجود ہے، موبائل پر قرآن کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو. ڈیلی کوشش کرو آدھا پارہ، 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ، جتنی اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے ڈیلی قرآن کی تلاوت کرو. بہت سارے گناہوں سے. تیسرا کام بتا رہا ہوں، نوٹ کرو. الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے. اپنی عادت بنا. زکوٰۃ تو جو دینا ہے دینا ہے. 1 لاکھ روپیہ اللہ نے مجھے دیا، مجھے 2,500 زکوٰۃ دینا ہے. 1 کروڑ دیا ہے، 2.5 لاکھ دینا ہے، وہ تو زکوٰۃ ہے. صدقہ خیرات. نوکری کرنے والا ایک اپنے اوپر پابندی کر لے. 50,000 روپیہ نوکری میں تنخواہ مل رہی ہے، 50,000 بہت ہوتا ہے. ہر مہینے 500 روپیہ میں صدقہ کرتا ہوں. زکوٰۃ تو سال میں دیتا ہوں وہ الگ ہے، صدقہ کروں گا. دکاندار ہے، دکان پر ڈیلی 1000 کی بکری کرتا ہے، طے کر لے 1000 کی بکری ہو رہی ہے، 50 روپیہ روز صدقہ کرو. صدقہ کرنے کو اپنی زندگی کی عادت بنا لو. اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ساری مصیبتوں کو اللہ ٹال دے گا، بہت سارے گناہوں سے بچائے گا، بہت سارے ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے مصیبتوں سے اور گناہوں سے بچائے. اور پھر بھی اگر گناہ ہو جائے توبہ کرو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو توبہ نہیں کرے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے. توبہ کرنے والا ظالم نہیں ہے. تو لوگ ایک کہاوت ہے کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اگر کوئی سدھر جائے تو لوگ کہتے ہیں یار سدھر گیا، مگر جو سدھر جائے، جو سچی توبہ کر لے، اللہ کا قانون نرالا ہے، اللہ کی رحمت نرالی ہے. جو سچے دل سے توبہ کر لے اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ.
جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. کل تک اس نے جتنے گناہ کیے اللہ اس کے گناہوں کو کنورٹ کر دے گا نیکیوں میں, اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی اگر سچی توبہ کرے گا. اور سچی توبہ کس کو کہتے ہیں, یہ آخری بات بتا رہا ہوں, اس کو نوٹ کر لو اور بات ختم کرتے ہیں. میں بھی بیمار ہو گیا, آج اتفاق سے منیہاری گھاٹ سے کٹیہار تک بائک پر بیٹھ کے آیا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی, سردی کا کافی اثر ہو گیا. مجھے تو لگا کہ تقریر بھی ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی, لیکن اللہ جزائے خیر دے, یہاں کے لوگوں نے دوا وغیرہ کھلائی اور وکس وغیرہ کی بھاپ لے کے میں آیا تو آپ کے سامنے میں تقریر کر پایا ہوں. یہ اللہ کی توفیق ہے میرے بھائی اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اتنی باتیں رکھ دی. یہ آخری بات بیان کرتے بات ختم کر رہا ہوں کہ جب ہم توبہ کریں تو قرآن کہتا ہے صرف توبہ نہیں کرنا, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سچی توبہ کرنا ہے. سچی توبہ کیسی ہوتی ہے نوٹ کر لو, سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر 3 کنڈیشن پائی. پہلی کنڈیشن یہ ہے آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیجیے. شرابی توبہ کرنا چاہتا ہے شراب چھوڑ دے, زانی توبہ کرنا چاہتا ہے زنا چھوڑ دے, بے نمازی توبہ کرنا چاہتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے. جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیں, پہلا کام. دوسرا کام, اپنے گناہ پر شرمندگی محسوس, یار میں کیا کروں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہتا, یہ احساس ہونا چاہیے. اگر یہ احساس ہے کہ میں نے غلط کیا تو یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. اور اگر گناہ پر یہ احساس بھی نہیں ہے, آپ غلط کر رہے ہیں, کسی لڑکی کے ساتھ غلط آپ نے کام کیا اور آپ اپنے دوستوں میں فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو یہ ڈھٹائی ہے, یہ چوری اور سینہ زوری ہے. اور یاد رکھو جو اپنے گناہوں پر اتراتا ہے, گناہوں پر ڈھٹائی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا چانس بہت کم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں سب کی معافی ہو سکتی ہے مگر اس کی معافی نہیں ہوگی جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. تو پہلا کام گناہ کو چھوڑ دے, دوسرا کام گناہ پر شرمندہ ہو, اور تیسرا کام کیا کرنا ہے, آئندہ فیوچر میں بھوشیہ میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا. پکا ارادہ, یہ نہیں کہ شام کو توبہ کر لی صبح کو پھر وہی کام کرنے لگا. پکا ارادہ کر لے مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو سچی توبہ ہے. اور چوتھی چیز اور شامل کر لو, اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے, کسی کا پیسہ لے لیا ہے, کسی کو گالی دے دی ہے, کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لو اور اس کا جو حق لیا ہے وہ حق دے دو, تب آپ کی توبہ اللہ کیا قبول ہوگی. آخر میں یہ گزارش کروں گا میرے بھائیوں, آپ جانتے ہیں یہ ہمارا جو جلسہ ہے یہ مدرسہ تحفیظ القرآن مدرسہ اسلامیہ سیما پور کی طرف سے ہوا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اتنا بڑا پنڈال اور یہ تمام علماء کو بلایا گیا ہے اور یہ پورا انتظام چندے سے ہوتا ہے اور جلسے بھی چندے ہی کے لیے ہوتے ہیں. بھائیوں نے ہم سے گزارش کی ہے, میں اس فن کا آدمی نہیں, یہ بھی چندہ کرنا بھی ایک مہارت کی چیز ہوتی ہے. میں وہ فن اور ہنر نہیں جانتا ہوں, لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. یہ رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں, یہ بڑا سہانا وقت ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہماری نیکیوں کو قبول کرتا ہے. آپ آئیے, بڑھ چڑھ کر کے ادارے کو اپنا تعاون دے کر کے جائیے. ہمارے بعد جو لوگ موجود ہیں وہ آپ کے تعاون لیں گے.